اگر کوئی بندہ حالت جنابت دے اندر جنبی حالت دے اندر روزہ رکھ لوے سحری کر لوے بعد پھر اذان آن تو بعد نہ لوے اذان تو بعد نہیں روزہ اس نے جنبی حالت رکھیا ہے سحری کیتی مطلب ہے اس دے بارے کی حکم ہے اور احتلام آ جائے اگر روزے دی حالت ہے تو اس دا کی حکم ہے اس دے بارے دے اندر قرآنی آیات اور حدیث پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سورت بقرہ دے اندر آیت نمبر 187 دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی النسائکم رات تواڈے واسطے اللہ نے حلال کر دیتی ہے تسی اپنی بیویاں دے کول جا سکدے ہو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن او تواڈا لباس تسی انہاں دے لباس ہو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فعفا عنکم اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے اللہ نے ویکھیا تانوں تسی جڑا ہے نافرمانیاں یعنی اس کام دے اندر خیانت کردے آؤ تے اللہ تعالیٰ نے اس واسطے رات حلال کر دیتی تواڈے واسطے اور معاف کر دیتا ہے تانوں اللہ تعالیٰ نے فالآن باشروہن تسی ان مباشرت رات نو کر سکتے ہو وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور اللہ نے جو کچھ تواڈے واسطے لکھیا ہے اس نو تسی تلاش کر سکتے ہو اچھا یہ تے ہے آیت مبارکہ اگے بھی تانوں اس دی تشریح وغیرہ اس دا سارا کوئی دسیا ہے تفسیراں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ دے اندر رات حلال کیتی ہے کہ ہن جڑا بندہ جنبی حالت دے اندر ہے احتلام ہو گیا یا شادی شدہ ہے تو ہن حالت جنابت دے اندر روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا منع ہے یا اس دو جائز ہے اس دے بارے دے اندر حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم دی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راوی نے قالت آپ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکوہ الفجر فی رمضان اذان آ جاندی ہے فجر دا ٹائم ہو جاندہ سحری دا ٹائم ختم ہو جاندہ وَهُوَ جُنُوبٌ اور آپ حالت جنابت دے اندر ہوندے ہیں حالانکہ آپ جنبی حالت دے اندر یا اس طرح دے مطلب انہاں واسطے وہ حالت جنابت دے اندر بھی پاک ہی ہوندے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنی امت نو ہر چیز دسی ہوئی ہے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر حلم احتلام نہیں آیا ہوندا عمل زوجیت دی وجہ تو فیغتسل ویصوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیندے ہوندے ہیں اور پھر غسل کر لیندے ہیں یعنی اس حالت دے اندر روزہ رکھ لینا جائز ہے سحری کرنی جائز ہے نہ بندہ بعد چلاوے اٹھ کے اذان تو بعد نہ سکتا ہے نماز قضا نہ کرے انہیں ویسے انہا کتے کرے نا کہ نماز نہ قضا ہو جائے اس دی بعد اس نہ لوے اس نو رہت ہے دوسری حدیث پاک ہے کہ روزے دی حالت بیوی دے کول جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے سنن ابو داؤد دی حدیث پاک ہے انا رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بندہ ایک آیا مسئلہ پوچھا اس بندے نے آ کے مسئلہ پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان المباشراتی للصائم کہ روزے دی حالت بیوی دے کول جانا بوس کنار یا ویسے بیٹھ جانا لیٹ جانا نال اس طرح دے کام جڑے نے حالت جماعت تو علاوہ یہ جائز نہیں یا نہیں جائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرخص لہ فرمایا ٹھیک ہے جائز ہے اس نے اجازت دے دیتی کہ ٹھیک ہے تو لیٹ سکنا ہے نال باقی جڑے یعنی حالت جماعت تو علاوہ باقی کام جڑے نے مطلب لیٹ جانا نال بوس کنار وغیرہ وہ جائز نے حضور علیہ السلام دے کول وآتاہ آخر فسألہ ایک اور بندہ آیا تو اس نے آ کے یہ سوال کیتا
مسئلہ یہی پوچھیا فنہاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے منع کر دیتا فرمایا نہ بھی تو نہ نیڑے جاویں ایک نو اجازت دے دیتی ہے ایک نو منع کر دیتا ہے وجہ کی ہے فَإِذَا الَّذِي رُخِّصَ لَهُ جس نو اجازت دیتی شیخ وہ بڑھا بندہ ہے اس دی عمر زیادہ ہے اس نو کنٹرول ہے اپنے آپ تے وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ جیڑا جس نو اجازت نہیں دیتی منع کیتا ہے وہ ہے جوان وہ لوا یعنی مطلب اس حدیث دا ہن سمجھ آ گئی نا تانوں یہ ساریاں واسطے اجازت نہیں ہے نوجواناں واسطے نہیں اجازت ہے جنہاں جڑے اس کام تو رج گئے ہوئے ہیں انہاں واسطے اجازت کھلتے جڑے سمجھ آ گئی نا یہ انہاں واسطے اجازت ہے جنہاں دی عمر زیادہ ہو گئی ہاں جڑے قابو کر سکتے ہیں دوسری حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احتاجامہ حجامہ وہ کر لیندے ہوندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم حالت احرام دے اندر واحتاجامہ وہو صائم اور حجامہ جڑا ہے پچھنے لگوا لیندے ہیں روزے دی حالت وچ بھی ہن تے رواج ختم ہو گیا ہے اس وقت پہلے دور وچ تواڈے پتہ نہیں وگا بڈھے بندے جاندے نے انہاں دے وقت وچ ہوندا سی ہوندا رہیا تواڈے وقت وچ ہاں جی ہن نہیں ہوندا کدی ویکھیا اچھا کدھر کہ ہے کتے اسی ہن ہاں پنڈ تے کتنے لوگاں نے کیتے اچھا ہن ڈاکٹر آیا یعنی پچھنے لگوانا روزے دی حالت وچ بھی جائز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگوا لیندے ہیں صحابہ کرام لگاؤندے رہے نے تے اس حدیث تو علماء مسئلہ اخذ کردے نے کہ روزے دی حالت وچ خون دینا بھی جائز ہے پچھنے لگوانا خون نکلدا ہے تے روزے دی حالت وچ خون اگر اونج دے بندہ کسی مریض نو دے لوے تے اس نو منع نہیں ہے اجازت ہے لیکن فرق کی ہے اگلی حدیث تانوں سنانا پڑھ کے فرق کی ہے دوسری حدیث پاک ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان ہے سلاسن تین چیزاں ایسیاں نے لا یفطرن الصائم روزہ نہیں ٹوٹتا انہاں نال حجامہ پچھنے لگوانا والقی تے الٹی اندے نال روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی جان کے الٹیاں کرے انگلا شنگلا مار کے کسی طریقے نال الٹی کرے تو منہ بھر کے آوے الٹی پھر اس کو پھر روزہ ٹوٹتا ہے نہیں تے جان کے کردا ہی کونے اپنے آپ ہی آنی الٹی تے اپنے آپ الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ ہے کہ واپس نہ چلی جائے جی منہ چاہیے تو پھر واپس گئی پھر ٹوٹ جانا باہر آوے تو نہیں ٹوٹتا کوئی چیز مسواک کردا پیا کرولی کردا پیا یا کوئی بندہ چلی جائے اندر شاید تو پھر تو ٹوٹ ہی جاتا ہے نا روزہ والاحتلام آہ لفظ جڑا ہے یہ بھی پوچھ دیندے نے لوگ احتلام دے نال جڑا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اچھا منع ہے خون دینا یا پچھنے لگوانا ان دی وجہ کی ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے قال سئل حضرت انس بن مالک آپ فرماندے نے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں پوچھیا کنتم تکرہون الحجامہ للصائم کہ تسی روزے دار واسطے پچھنے لگوانا کیوں ناپسند کردے ہو منع کیوں کردے ہو مکروہ کیوں جاندے ہو اللہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ قال آپ نے فرمایا لا میں یہ کام جڑا ہے میں نہیں کردا مینوں کوئی ممانت ہے اس دے اندر یا کوئی کراہت نہیں ہے محسوس ہوندی الا من آجال الضعف لیکن اتنا یہ ہے کہ اخیرلے ٹائم
ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇਵਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਵਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਹੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇhtiyat ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਖੂਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਲਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਖੂਨ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਛਨੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖੂਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇhtiyat ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੇ ਲਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲਵੇ। ਰੋਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪੀਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਜਵਾ ਦਿਆ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾ, ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਲਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਕੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਫਤਵਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕੌਲ ਔਰ ਦੁਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਫਤਾਵਾ ਸ਼ਾਮੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਮੈਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਉਸਦੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਜਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕਰਨੇ ਆ। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रावी ने क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया मन नासिया व हुवा साइम फ़अकला व शरिबा, कोई बंदा भुल गया है, याद को नहीं उसनू रोज़ा, खा लिया पी लिया उसने, फ़लयुतिम्मा सौमहू, वो रोज़ा अपना पूरा करे, उसका रोज़ा नहीं टूटिया। फइन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, उसनू ते अल्लाह ने खवाया पिया है, रोज़ा उसनू नहीं, उसका कोई असर होया उन्हें ते रोज़ा नहीं टुटिया, उन्हें याद ही कोई नहीं। बाज़ फुकहा कराम ने फरमाया है कि वेखण वाला बंदा जिहड़ा है ना, वो जवान बंदे नूं ते रोक देवे, उन्हें दसे फौरन भी तू रोज़ा रखिया है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है कमज़ोर है, बीमार है, या कोई ऐसा मरीज़ या कोई बुढ़ा बंदा है वेख्या भी शुगर का मारिया है, भुल के पानी पी लिया जल्दी नाल, तैनूं पता उसकी तबीयत का कि झट झट इसनूं प्यास बड़ी लगती है, तो हुण गलती नाल पींदा पिया, तो जे उसनूं रहत दे देवे तो उन्होंने भी कोई नहीं गुनाह वेखण वाले नूं, इस वजह तो देवे कि बाद च औखा होवेगा।